اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراضی خاص و اراضی عام، ہم لوگ جو ہے کلیات خمس پڑھ رہے تھے۔ بس ذرا سا 5-7 منٹ کے اندر ہم کل کے درس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، چونکہ آخر میں بہت جلدی اتنی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ریویژن کریں گے۔ معذرت، کلی جو ہے بتایا گیا تھا کلیات خمس میں کلی 5 طریقے کی ہیں، خمس سے بھی ظاہر ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کلیات خمس کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ 4۔ کون کون؟ کہا اسم فعل حرف۔ جی آپ نے تو خمس سے بتایا 5 ہیں، مگر کسی بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کلیات خمس کتنے ہیں؟ کہا 4۔ کہا بتاؤ کون کون؟ کہا اسم فعل حرف۔ ہو تو لطیفے کے بعد آ جائیے اصل کتاب پر، اصل مطلب پر۔ تو کلی یا ذاتی ہے یا عرضی ہے۔ ذاتی کی 3 قسمیں تھیں، میں بیان کر چکا ہوں، یعنی یا نوع ہے کہ جس میں تمام حقیقت شے کو، تمام ذات حقیقت شے کو بیان کیا جاتا ہے۔ نوع میں جیسے وہ حیوان اسب ہے، یہ چیز یا یہ فلز تلا ہے۔ ان شے تلا لکھا ہے، بجائے ان شے تلا کے اگر یہ کہا جائے کہ یہ فلز تلا ہے تو بہتر ہے۔ کیونکہ فلز یعنی میٹل کی نوع ہے طلا، سونا، جس سے حیوان کی نوع ہے اسب، فرس۔ اور جنس، دوسری چیز ہے جنس۔ جنس وہ ہے کہ جو بعضی از بخشی از حقیقت شے کو بیان کرے، لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، جیسے حیوان انسان کے لیے۔ اسی طریقے سے سلسلہ اجناس کو بیان کیا گیا تھا، اسے میں نہیں دہرا رہا ہوں، ٹائم لگ جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسری قسم بتائی تھی فصل، اور فصل جو ہے وہ کلی ذاتی ہے جو ایک نوع کو دوسری انواع سے جو ایک ہی جنس میں ہیں اس کے ساتھ شریک ممتاز کر دے۔ جیسے انسان کے لیے لفظ ناطق کا استعمال، کیونکہ حیوان کے اندر، جی احسنت، حیوان کے اندر سب شامل ہیں، جتنے بھی حیوان کے انواع ہیں، اسب، قرد، جمل وغیرہ سب۔ لیکن جب ناطق کہا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں صرف نوع بشر مراد ہے، انسان مراد ہے۔ اس کے بعد فصل کو بتایا گیا تھا البتہ کہ فصل کی 2 قسمیں، یا فصل قریب ہے جس کی مثال دی جا چکی، یا فصل بعید ہے۔ فصل قریب جیسے ناطق، وہی مثال یہاں پہ بھی آئے گی۔ اور فصل بعید وہ ہے کہ جو نوع کو انواع جنس میں شامل انواع سے متمایز اور ممتاز اور الگ تو کرے، لیکن وہ جنس جو جن سے بعید ہو۔ اوپر جو مثال دی گئی تھی ناطق کی اور حیوان، جس میں حیوان کے دیگر مصادیق سے، دیگر انواع سے الگ کیا گیا تھا، وہ جن سے قریب تھا حیوان۔ لیکن کوئی ایسی بھی فصل آتی ہے کہ جو جن سے بعید کے مصادیق سے الگ کرے، انواع سے الگ کرے، تو اسے فصل بعید کہتے ہیں۔ یعنی جن سے قریب کے دیگر انواع سے الگ کرے تو فصل قریب، جن سے بعید کے دیگر انواع سے جدا کرے، متمایز کرے، ممتاز کرے، تو فصل بعید۔ جیسے حساس انسان کے لیے، کیونکہ حساس جو ہے وہ انسان کے لیے فصل
بعید ہے، اور خود لفظ حساس حیوان کو بھی جو متمائز کرتا ہے دوسری چیزوں سے، صرف انسان کو متمائز نہیں کر رہا ہے، کیونکہ حساسیت جو ہے صرف انسان میں نہیں پائی جاتی ہے، حیوانات بھی پائی جاتی ہے، حواس خمسہ ان کے یہاں بھی ہے، نطق نہیں ہے البتہ۔ اس کے بعد آ جائیے اراضی۔ تو عرضی بتایا گیا تھا کہ عرضی یا خاص ہے یا عرضی عام ہے۔ عرضی خاص وہ مفہوم ہے جو خارج حقیقت ہے حالانکہ مخصوص اس نوع سے ہے، حقیقت شے نہیں ہے، ذات شے میں نہیں ہے، لیکن مخصوص اسی شے سے ہے۔ جیسے انسان کے لیے ضحک ہنسنا، کسی اور مخلوق کو، بندر کو، گائے کو، حیوان کو بھی ضاحک نہیں کہا جاتا۔ ضاحک کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کو جاتا ہے۔ تو انسان کی حقیقت نہیں، وہ ناطق کے طریقے سے انسان کے وجود کو تشکیل نہیں دے رہا ہے لفظ ضحک یا اس کا ضاحک ہونا، مگر یہ صفت ایسی ہے جو مخصوص انسان سے ہے، خاصہ۔ تو عرضی خاص اس کو کہتے ہیں، یا عرضی عام خارج حقیقت شے بھی اور مختص بھی شے سے نہیں ہے۔ جیسے ذاہب، رواندے، چلنا انسان کے لیے، انسان ذاہب ہے مگر مخصوص انسان سے نہیں ہے، ذاہب جو ہے وہ دوسرے جانوران بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جلدی میں بیان کیا اور ریکارڈنگ بھی نہیں ہو پائی تھی، بعض لوگوں تک بات نہیں پہنچ پائی ہوگی بیان کرتے ہوئے بھی، اس کو زیادہ ٹھہر کے بیان کر دیتا ہوں۔ روش ارائے اقسام تعریف کی قسموں کو بیان کرنے کی روش، یہ سب جو بیان کیا گیا ہے، فصل اور جنس اور یہ تمام چیزیں، یہ کیوں بیان کیا گیا ہے اس کو سن لیجئے گا۔ اصل میں تعریف کا درس چل رہا ہے، منطق میں تعریف اور استدلال سے بحث ہوتی ہے، تعریف میں ان چیزوں کا کام ہے، جنس فصل وغیرہ کا، اس وجہ سے یہ سب پہلے بیان کیا گیا۔ اب جب اس کو آپ لوگ سب پڑھ چکے ہیں، ذہن میں بیٹھ گئی بات، جنس کسے کہتے ہیں، فصل کسے کہتے ہیں، جنس قریب کیا ہے، بعید کیا ہے، فصل قریب کیا، فصل بعید کیا۔ تو اب سنیے تعریف کس کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تعریف میں تعریف یا حد ہے یا رسم ہے، دونوں یا تام ہے یا ناقص ہے، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ اگر تعریف حد ہے تو حد کہتے ہیں دائر محدود کرنے کو، جب حد کھینچ دی گئی، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی حد ہوتی جس میں مضبوط حد کہ اس میں اندر والا باہر نہیں جا پاتا، باہر والا اندر نہیں آ پاتا، تو ایسی مضبوط حد کو کہتے ہیں حد تام، مستحکم حد۔ حد تام میں کیا ہے؟ دونوں چیزیں قریب والی استعمال کی جاتی ہیں، جنس بھی قریب والی، فصل بھی قریب والی۔ مثال کے طور پر انسان کی تعریف کی جائے تو انسان کے جنس سے قریب کیا ہے، جلدی بتائیے گا؟ حیوان، احسنت، حیوان ہے، خوب۔ اور فصل قریب کیا ہے؟ ناطق۔ تو فصل قریب اور جنس قریب ملا کے انسان کی تعریف ہوگی حیوان ناطق۔ چونکہ آج امتحان کے لیے مرور ہونا ہے، اس ترم کا یہ آخری درس ہے، اگلے ترم انشاءاللہ بخش تصدیقات کا آغاز ہوگا، تو اس وجہ سے ماشاءاللہ اور بھی آج سب لوگ موجود ہیں، کلاس تقریباً فل ہے۔ حیوان ناطق، جنس قریب اور فصل قریب کو ملا کر کے۔ اس کے بعد حد ناقص آتی ہے، ایک تعریف جو اس کے بعد والے مرحلے میں ہے، جس میں حد ناقص میں بھی 2 صورت بنے گی، یا تو صرف اور صرف فصل قریب سے تعریف ہوگی، جیسے انسان کی تعریف کی جائے اس طریقے سے کہ وہ ناطق ہے، یا جنس بعید پلس فصل قریب، ایک بعید آ گیا اس میں، تو بھی اس کو حد ناقص کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق سے، ناطق تو انسان کا کے لیے فصل ہے اور فصل قریب بھی ہے، لیکن جسم انسان کے لیے
جنس ہے مگر جنس بعید ہے، جس جسم میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، صرف انسان نہیں ہے، حیوان بھی ہے، بلکہ حیوان کے علاوہ اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ ہو جائے گا حد ناقص. اس کے بعد رسم تام ہے. رسم تام میں جن سے قریب معیار ہے. رسم تام میں جن سے قریب سے اور عرضی خاص سے. تو جن سے قریب اور عرضی خاص یہ دونوں معیار ہیں اس میں. ٹھیک ہے. رسم تام میں جن سے قریب ہو اور عرضی خاص ہو. جیسے انسان کی تعریف کی جائے حیوان ضاحک سے، وہ حیوان کے جو ضاحک ہے. یہاں عرضی خاص ہے، خاصہ ہے ضاحک انسان کا، ہنسنا، ضحک. اور حیوان جن سے قریب ہے، پتہ ہی ہے آپ کو. اب رسم ناقص بھی حد ناقص کی طریقے سے دو طریقے کی ہے، دو طریقے سے کی جا سکتی ہے تعریف. رسم ناقص کی شکل میں دو طریقے سے تعریف ممکن ہے. رسم ناقص میں پہلی صورت کیا ہے؟ تعریف کی جائے صرف عرضی خاص سے، جیسے انسان کی تعریف ضاحک سے. حد ناقص میں پہلی صورت تھی کہ تعریف صرف فصل سے کی جائے، جیسے ناطق، انسانی ناطق. یہاں عرضی خاص سے تعریف کی جائے، جیسے ضاحک، خاصہ بھی کہتے ہیں اس کو. انسان کے خاصے سے تعریف کی جائے، یعنی ضاحک، کسی بھی چیز کے خاصے سے تعریف کی جائے. جی، جیسے ضاحک. یا جن سے بعید اور عرضی خاص سے تعریف کی جائے، جیسے جسم ضاحک. تو جب جسم کہا گیا تو بہت سی چیزیں اور آ رہی تھیں، لیکن پھر جب ضاحک کہہ دیا گیا تو خاصہ انسان کہا گیا تو انسان کی طرف دماغ جائے گا. یہ یہاں تک ہو گئی گفتگو منطق میں. انشاءاللہ اگلے ترم میں اب آپ لوگ جو ہے وہ اچھے سے آمادہ رہیے گا. اصلی بحوث جو ہیں، جو تھوڑا سا ٹف بحوث بھی ہیں، کوئی اشکال ارباب وغیرہ، وہ انشاءاللہ اگلے ترم میں پڑھائی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.